ان آیات کو سماجیات اور نفسیات کے نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں۔ یہ 4 درجے دراصل ایک مکمل تہذیبی پروگرام ہے۔ ان 4 دائروں کو ہم ایک ترتیب سے لیتے ہیں۔ نمبر 1، شناخت کی تعمیر، آئیڈینٹی آرکیٹیکچر۔ نمبر 2، تصادم کا اصول، کانفلکٹ ڈاکٹرین۔ نمبر 3، قیادی فلٹریشن یعنی لیڈرشپ فلٹریشن۔ نمبر 4، داخلی تطہیر، انٹرنل سیلف ریگولیشن۔ اب ہم ذرا تفصیل سے 1 بائی 1 لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، شناختی ہم آہنگی اور سیلف کانسیپٹ، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ فرسٹ لیئر ہے۔ یہ گویا کہ ڈکلیریشن ہے اپنی آئیڈینٹی کا، اپنی شناخت کا اعلان ہے۔ اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کارل راجرز اپنی سیلف تھیوری میں کہتا ہے کہ انسان کے اندر 3 سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے پرسیوڈ سیلف، دوسرا ہے ریئل سیلف، اور تیسرا ہے آئیڈیل سیلف۔ جب ان میں تضاد ہو تو شخصیت میں بے چینی اور دفاعی رویہ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ تینوں سیلف ہم آہنگ ہو جائیں تو فرد ایک بیلنسڈ پرسنالٹی میں بدل جاتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں دیکھیے، یہ تینوں لیئرز پائے جاتے ہیں، دعوت، عمل صالح اور اعلان شناخت۔ دراصل اسی ہم آہنگی کی طرف اشارہ ہے، اسی کوہیرنس کی طرف اشارہ ہے۔ دعوت انسان کا آئیڈیل سیلف ہے، عمل صالح اس کا ریئل سیلف ہے، اور اننی من المسلمین اس کا پرسیوڈ سیلف ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو اپنی ذات کے بارے میں آپ کا یہ پرسپشن ہے، مگر ریئل مسلم اس وقت بنیں گے جب آپ عمل صالح کریں گے، اور بندگان خدا کو جب آپ دعوت دینے لگیں گے تو وہ آپ کا آئیڈیل سیلف ہے۔ جہاں یہ تینوں جڑے ہوئے ہوں گے وہاں شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر الگ ہو جائیں تو انسان ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اس آیت سے ہماری ایک مثبت اجتماعی شناخت بھی بنتی ہے۔ ہماری پہچان صرف مظلومیت نہیں بلکہ دعوت ہونی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شناخت مظلوم کے بجائے داعی کے طور پر قائم کریں، تاکہ ہمارا رد عمل جذباتی نہیں بلکہ تعمیری ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، کوگنیٹو ری فریمنگ۔ جو تصادم کی نفسیات ہے اس میں یہ فریم بہت کام آتا ہے۔ یہ سیکنڈ لیئر ہے جس میں تصادم کا اصول بتایا گیا، کانفلکٹ کا ڈاکٹرین بتایا گیا۔ اللہ نے فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ ہر وہ شخص جس سے تمہاری دشمنی تھی قریبی دوست بن سکتا ہے۔ آرون بیک کوگنیٹو تھراپی کا بانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جذبات واقعات سے نہیں ہیں بلکہ ان کی تعبیر سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اگر سوشل میڈیا پر کسی مذہبی یا سماجی مسئلے پر سخت بیان آ جائے تو ہم فوراً اسے اپنی ذات پر یا پوری کمیونٹی پر حملہ سمجھ کر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے کسی فرد کی لا علمی، ناسمجھی یا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش سمجھیں تو ہمارا رد عمل بدل جاتا ہے، ہمارا جواب زیادہ متوازن اور باوقار ہو جاتا ہے۔ اسی کو کوگنیٹو ری فریمنگ کہا جاتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن دراصل اسی ذہنی بلندی کی دعوت ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ برائی کو نظر انداز کر دو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جواب ایسے دو جو سطح بلند کر دے، ورنہ ہم ری ایکٹو بن جائیں گے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رد عمل اپوننٹ ڈرائیون نہیں ہونا چاہیے
بلکہ پرنسپل ڈرائیون ہونا چاہیے. اگر ہم مخالف کے معیار پر اتر آئیں تو اخلاقی برتری کھو دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی سطح برقرار رکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اعتماد پیدا ہوتا ہے. یہی اعتماد کسی فرد یا جماعت کا اصل سرمایہ بنتا ہے. طائف کا واقعہ ہمیں معلوم ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ آپ کے کردار کے مصنف بنے، بلکہ آپ کا انتخاب تھا کہ اس سچویشن میں کیا ریسپانس ہونا چاہیے، اور آپ نے اتنی بلندی سے جواب دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال ملنی مشکل ہے. پوائنٹ نمبر 3 یا لیئر نمبر 3 وہ ہے ایموشنل میچیورٹی. دشمن جس سے پگھل جائے، ہم اپنا مورل لیول ایلیویٹ کریں. ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے جوناتھن ہائٹ کی. اس کی اور بھی 5-6 کتابیں ہیں. اس میں سے ایک کتاب ہے دی رائٹیس مائنڈ، وائی گڈ پیپل آر ڈیوائڈیڈ بائی پولیٹکس اینڈ ریلیجن. اس میں اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر عقلی نہیں بلکہ وجدانی مخلوق ہے، انٹیوزیو ہوتا ہے. ہمارے اخلاقی فیصلے پہلے جذباتی اور وجدانی سطح پر بنتے ہیں، یعنی ہمارے ڈیسیشنز ایٹ ایموشنل لیول اینڈ انٹیوشنل لیول پر ہوتا ہے. اس کے بعد عقل ان فیصلوں کے لیے جواز فراہم کرتی ہے. یعنی ہم پہلے محسوس کرتے ہیں کہ کیا درست ہے، پھر دلیل تلاش کرتے ہیں کہ وہ درست کیوں ہے. جوناتھن ہائٹ کے مطابق ہماری اخلاقیات ایک رخی نہیں ہوتی بلکہ کئی عوامل سے بنتی ہیں. کبھی ہم لوگ کیا کہیں گے کہ دباؤ میں بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں، کبھی اپنے مفاد کے لیے ہم با اخلاق نظر آتے ہیں. وہ فیئرنس کو ایک آفاقی اخلاقی بنیاد قرار دیتا ہے. اس کی تحقیق کے مطابق 1976 سے 2008 تک سیاسی تقسیم میں 48% اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد دنیا میں پولرائزیشن مزید تیز تر ہو گئی ہے. اسی وجہ سے اخلاق اور سیاسی مباحث اکثر تقسیم پیدا کرتے ہیں، ڈویژن پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہر فریق اپنی وجدانی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور بعد میں دلائل کو اس کے مطابق ترتیب دیتا ہے. ہائٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ مختلف گروہوں کی اخلاقی بنیادیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور یہی فرق سیاسی اور مذہبی تقسیم کو بڑھاتا ہے. قائل کرنے کے لیے محض منطقی دلائل کافی نہیں ہوتے. اگر آپ کسی کو اخلاقی مسئلے پر قائل کرنا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ پہلے اس کے جذبات اور احساسات سے رابطہ قائم کریں. تم غلط ہو کہنے سے دل بند ہو جاتا ہے. مسکراہٹ، احترام، سننے کی آمادگی اور گرم جوشی وہ راستہ کھولتے ہیں جس سے مکالمہ آگے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ ہم سب بنیادی طور پر وجدانی ہیں، انٹیوژن کے سطح پر کام کرتے ہیں، اس لیے ذہن بدلنے کا راستہ دل سے ہو کر گزرتا ہے، محض منطق سے نہیں. جب انسان کسی بلند اخلاقی عمل کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر مورل ایلیویشن پیدا ہوتی ہے، یعنی دل میں نرمی، آنکھوں میں نمی اور خود بھی بہتر بننے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. مورل ایلیویشن پر جوناتھن ہائٹ کی ابتدائی تحقیق 2000 میں ایک اکیڈمک پیپر کی شکل میں آئی. بعد میں ان باتوں کو اس نے دی رائٹیس مائنڈ نامی کتاب میں لکھ دیا. پوائنٹ نمبر 4 داخلی وسوسہ اور سیلف ریگولیشن. ایموشنل انٹیلیجنس پر ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ رمضان کی سیریز میں بھی گفتگو کر چکے ہیں اور ہم اپنی تقریروں میں بھی اس کا حوالہ دے چکے ہیں. ڈینیل گولمین اپنی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس میں کہتا ہے
کہ کامیاب افراد کی ایک بنیادی خصوصیت سیلف اویئرنس اور سیلف ریگولیشن کی ہے۔ وہ اپنے جذبات کو پہچانتے ہیں اور انہیں ریگولیٹ کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں۔ جذبات کا انکار نہیں کرتے بلکہ انہیں صحیح طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ آیت 36 میں جب قرآن کہتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی نزغ تمہیں ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگو، یہ سیلف ریگولیشن کا روحانی ماڈل ہے۔ نزغ وہ لمحہ ہے جب ایموشن سپائک کرتا ہے، شوٹ کرتا ہے ایموشن۔ قرآن اس سپائک کو ریکگنائز کرنے کی تعلیم دیتا ہے، پھر اس کا علاج بتاتا ہے، پاز اینڈ سیک ریفیوج اینڈ ریسیٹ یور ایموشنز۔ نفسیاتی زبان میں یہ ایموشنل انٹرپشن ٹیکنیک ہے۔ جب انسان پاز لے کر اپنے جذبات کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ لمبک ریاکشن سے نکل کر ہائر ریزننگ پر آ جاتا ہے۔ فاستعذ باللہ دراصل انر سینٹرنگ ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تمہارا ایگو حتمی اور فائنل اتھارٹی نہیں ہے۔ اس لمحے میں خدا کو یاد کرنا انسان کو اپنی محدودیت کا شعور دیتا ہے، اور یہی شعور جذبات کو سٹیبلائز کرتا ہے